سردار دوراب شاہ کے اس فیصلے پر پنچایت میں ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ شیدے نے جھک کر سردار دوراب شاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ سردار جی، وہ لڑکی ابھی صرف 17 سال کی ہے، آپ کیوں اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اور تو اور آپ کی منگ حویلی میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ سب کو کیا جواب دیں گے؟ اس کی بات پہ سردار دوراب شاہ کی آنکھوں میں غضب کا غصہ امڑ آیا تھا جب اس نے شیدے کو گھورا، جس پر شیدہ فوراً خاموش ہو گیا۔ دوراب شاہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، شال کی ایک سائڈ کو زور سے اچھالا اور پنچایت کی طرف دیکھتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا، میں ابھی اور اسی وقت وسیم کی بیوی کی بیٹی دانیہ خان سے نکاح کا اعلان کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکی بے سہارا نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس کے سر پر سردار دوراب شاہ کا ہاتھ ہوگا، کوئی اس کی عزت پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دوراب شاہ کے دو ٹوک فیصلے کے بعد سب ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ سردار نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا، وہ بھی ایک کم عمر لڑکی کے بارے میں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سردار دوراب شاہ کے دل میں کیا چل رہا تھا، جبکہ وہیں دوسری طرف جب دانیہ خان کو یہ خبر ملی تو وہ اپنی خالہ کے سینے سے چمٹ گئی، روتے ہوئے بولی، نہیں خالہ، میں اس ظالم انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس نے میرے باپ کو جیل بھجوایا، میں اس ظالم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی خالہ نے اسے پیار سے سمجھایا، میری بچی، میں کچھ نہیں کر سکتی، تیرے خالو کبھی بھی تجھے میرے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ یوں دانیہ خان کو مجبوری میں نکاح کے لیے تیار ہونا پڑا۔ کچھ دیر بعد نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، اور یوں اس نے اپنی زندگی کی ڈور سردار دوراب شاہ کے حوالے کر دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی مردان خانے میں سردار دوراب شاہ نے نکاح کے بعد ہونے والی دعا پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہی کھڑے ہو کر روبدار آواز میں یہ اعلان کیا، اب نکاح ہو گیا ہے، آپ جا سکتے ہیں سب۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور یہ کہتے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہوا مغرور چال چلتے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے روک سکے، کیونکہ سردار دوراب شاہ کے ہر فیصلے کو ماننا سب کا حق تھا۔ وہ زنان خانے میں داخل ہوا تو اس نے اس لڑکی کی سسکیاں سنی تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور اپنی خالہ سے کہہ رہی تھی، خالہ، میں اس ظالم کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مر جاؤں گی لیکن اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ خالہ نے اسے پیار سے سمجھایا، بچی، اب تو تیرا نکاح ہو گیا ہے، وہ تیرا شوہر ہے، تو اس سے بھاگ نہیں سکتی، بس تھوڑا صبر کر، تیری رخصتی ہونے والی ہے، اپنا سامان پیک کر لے اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ جائے۔ سعدیہ نے اپنی بھانجی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اسی پل سردار دوراب شاہ کے کانوں میں اس دانیہ کی آواز گونجی جو اسی کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر دانیہ پر ڈالی جو گلابی رنگ کے سادہ شلوار قمیض سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ سردار کے اسٹیٹس کی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی جب اگلے ہی لمحے سردار دوراب کے کانوں سے دانیہ کی آواز ٹکرائی، خالہ، میں فرحات سے محبت کرتی ہوں نا، آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ انکار کر دیتی تو آج میرا اس ظالم سے نکاح نہ ہوتا، آپ فرحات سے میرا نکاح کروا کر مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتی تھیں۔ میں ابھی بھی فرحات سے محبت کرتی ہوں، پلیز ایسا ظلم مت کریں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، خالہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں پلیز۔ دانیہ کی فریاد سن کر سردار دوراب شاہ کا خون کھول اٹھا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ وہ فوراً لمبے ڈگ پھرتا ہوا لڑکی کے پاس جا پہنچا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے دبوچ کر غصے سے گرجا، کیا کہا تم نے؟ کیا بکواس کی؟ دوبارہ کہو ذرا۔ سردار کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ دانیہ کو لگا جیسے اس کی بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ سعدیہ نے جب سردار کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً مداخلت کرتے ہوئے بولی، سردار جی، بچی ہے، سمجھ جائے گی، پلیز معاف کر دیجیے۔ سعدیہ نے جلدی سے سردار دوراب شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اپنی بھانجی کے لیے معافی مانگنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن سردار دوراب شاہ نے کسی رحم کا مظاہرہ نہ کیا اور دانیہ کو بازو سے گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ وہاں موجود سارے لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ سردار دوراب کو کچھ کہہ سکے۔ سردار نے دانیہ کو جلدی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بے دردی سے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی تیز رفتاری سے چلانے لگا۔ راستے میں دانیہ مسلسل ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔
جبکہ سردار دوراب شاہ تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے گاڑی روکی، جس سے دانیہ کا چہرہ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور اس کا ماتھا بری طرح سوج گیا۔ ایک ہلکی سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ سردار دوراب شاہ نے غصے سے کہا، اتر جاؤ میری گاڑی سے۔ دانیہ نے اس کی گرجدار آواز سن کر خوف کے مارے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے۔ سردار بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ سنو لڑکی، میں نے تمہارے باپ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تمہارا باپ خود اپنے کرتوت کے نتیجے میں جیل گیا ہے، اور دوسری بات، تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ میں نے تم جیسی معمولی لڑکی کو اپنی بیوی بنایا ہے۔ تمہیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تم ہو ہی ناشکری لڑکی۔ اب دیکھنا کیسے میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ دیکھتا ہوں تم اس جنگل میں کیسے رہتی ہو۔ سردار نے یہاں وہاں دیکھ کر اس سے کہا۔ یہ کہہ کر وہ واپس گاڑی میں جانے لگا، مگر دانیہ فوراً اس کے پیچھے بھاگی اور اس کے بھاری بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ نہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ جو کچھ بھی میں نے کہا تھا وہ غصے میں کہا تھا۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ سردار دوراب شاہ نے دانیہ کو خوفزدہ حالت میں دیکھا اور اس کا دل سکون میں آ گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ دانیہ جیسی چھٹانگ بھر لڑکی اس سے خوفزدہ ہو، اس کے نام سے کانپے اور اس کی مرضی کے تابع ہو۔ سردار نے دانیہ کے دونوں ہاتھ لاپرواہی سے اپنے بازو سے ہٹا دیے اور کہا، چھوڑ دو مجھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو تو گاڑی کے پیچھے پیچھے پیدل چلو گی۔ میں دیکھتا ہوں کتنی ہمت ہے تم میں۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکی تو تمہیں اسی جنگل میں رہنا پڑے گا۔ مزے سے یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور دانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دانیہ بے بسی سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی، دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کسی صورت بھی گاڑی کا پیچھا کرنا ہی ہے۔ وہ تیز قدموں سے گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی، لیکن آدھے گھنٹے بعد اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ جب اچانک سردار دوراب شاہ کی گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے رکی تو دانیہ کی روح جیسے فنا ہو گئی۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، لیکن دل میں ایک احساس تھا کہ وہ جیت چکی ہے۔ اس کے چہرے پر اس کامیابی کی مسکراہٹ دیکھ کر سردار دوراب شاہ، جو اسے بیک ویو میرر سے دیکھ رہا تھا، فوراً گاڑی سے اترا اور اس کے پاس آیا۔ لڑکی، ماننا پڑے گا، دم تو ہے تم میں۔ سردار نے اسے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، چلو اب تمہیں اپنے خاندان کے سامنے متعارف کراتا ہوں۔ آخر تم میری بیوی ہو، تم سے نکاح جو کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سردار نے فوراً دانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا نازک ہاتھ تھاما، دانیہ کو ایک انجانی سی بے چینی کا احساس ہوا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سردار دوراب شاہ نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا اور حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ وہ دونوں حویلی کے سامنے پہنچے، جہاں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سردار دوراب شاہ کی ایک گرجدار آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بی جان، جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی، سردار کے سامنے آ گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پتر، یہ کیا معاملہ ہے؟ بی جان نے استفسار کیا۔ سردار دوراب شاہ نے اپنی گہری آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج میں آپ کو ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ لڑکی جو میرے ساتھ آئی ہے، یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر دانیہ کی طرف ڈالی، جو کہ خوف سے لرز رہی تھی۔ اچانک اریبہ، جو دوراب کے بالکل سامنے کھڑی تھی، ایک بولڈ انداز میں بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے آگے بڑھی اور غصے بھرے لہجے میں بولی، شاہ، یہ کون ہے؟ تم اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس معمولی سی لڑکی سے تمہارا کیا ناتا ہے؟ بولو بھی صحیح۔ اریبہ نے جذباتی ہو کر سردار دوراب شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ اس کی بات سن کر سردار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اس نے پھر سے سب کو یقین دلایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کون سا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ یہ لڑکی تو ملازمہ ہے، اس کا نام دانیہ ہے، اور میں اسے خاص طور پر اپنی بی جان کے لیے لے کر آیا ہوں، تاکہ یہ لڑکی ان کا خیال رکھے۔ کیوں بی جان؟ یہ کہتے ساتھ ہی سردار دوراب جلدی سے بی جان کے قریب ہوا اور ان کے گلے لگ کر ان کے گال پر محبت سے بوسہ دیا۔ سب نے یہ سنا تو خوش ہو گئے۔ اریبہ بھی فوراً دوراب کے پاس آئی اور بولی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ لیکن اسی لمحے دانیہ ایک جگہ پر ساکت کھڑی تھی، پھٹی پھٹی نظروں سے سردار دوراب کو دیکھ رہی تھی۔ اریبہ دوراب کے پاس آ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور بولی، تمہیں پتا ہے میں نے تو
तुम्हें कितना मिस किया। जब तुम 2 दिन तक गांव में रहते हो तो मैं बिल्कुल तन्हा महसूस करती हूँ। दोराब ने अरीबा को सीने से लगाते हुए नरमी से कहा, मेरी जान, अब मैं आ गया हूँ और कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैंने एक बहुत अहम काम कर लिया है जिसे करना जरूरी था। किसी को सजा देनी थी, वो दे दी है। अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, सरदार ने प्यार से कहा, जबकि दानिया दोनों को इतना करीब देखकर तड़प उठी। उसके होश उड़ गए थे कि सरदार ने सबको क्यों नहीं बताया कि वो उसके निकाह में है। अचानक फातिमा बेगम की आवाज हवेली में गूंजी, ओए लड़की, अभी तक तुम यहीं खड़ी हो? दोराब तुम्हें मुलाजमा के तौर पर लाया है ना, यहाँ तुम ऐसे खड़ी हो जैसे कहीं की मलका हो। चलो अब काम में लग जाओ, किचन का सारा काम आज से तुम संभालोगी, समझी? फातिमा बेगम ने गुस्से से कहा। उस पर बीजान ने फौरन फातिमा को चुप करा दिया। फातिमा, ये कैसी बातें कर रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि दोराब ने क्या कहा। उसने कहा कि ये मेरी खास मुलाजमा है और मेरा ही ख्याल रखेगी। फिर ये किचन में क्यों जाए? ये मेरे साथ रहेगी, बीजान ने अपनी बेटी फातिमा को डांटते हुए कहा। फिर जल्दी से दानिया के पास आई और प्यार से बोली, अरे मेरी बच्ची, ये फातिमा तो ऐसी ही है, इसे मुलाजमों को तंग करने का शौक है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम मेरी खास मुलाजमा हो। चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, बीजान ने प्यार से कहा और दानिया डरते डरते जल्दी से उनके पीछे चल दी। सरदार दोराब शाह अपनी हवेली का इकलौता वारिस और सबका चहेता था। खास तौर पर अपनी फुफ्फो फातिमा का तो वो आंखों का तारा था। फातिमा बेगम ने बचपन में ही जल्दी से दोराब की मंगनी अपनी बेटी अरीबा से कर दी थी, लेकिन बीजान ने सख्ती से कह दिया था कि जब तक दोराब शादी पर राजी नहीं होगा कोई दबाव नहीं डालेगा। फिर भी हर बार जब कोई नई लड़की हवेली में कदम रखती, फातिमा बेगम का दिल धड़कने लगता कि कहीं वो अरीबा की जगह न ले ले। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब उन्होंने दानिया को देखा, उन्हें लगा जैसी वो लड़की उनकी बेटी के मुकाबले में कुछ खास थी, मगर उन्हें कहाँ मालूम था कि दानिया दोराब की बीवी बनकर इस घर में आई है। जैसे ही दानिया बीजान के कमरे में पहुंची तो कमरे की वसअत देखकर हैरान रह गई। इतना बड़ा कमरा और वो भी एक औरत का। बीजान ने मुस्कुराकर कहा, मेरा पोता मेरी जान का टुकड़ा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने अपनी मोहब्बत में हवेली का सबसे बड़ा कमरा मुझे दिया है और मैं इसमें किसी को भी घुसने नहीं देती। तुम खुद को खुशनसीब समझो, तुम मेरी खास लड़की हो और मैं तुम्हें मुलाजमा नहीं कहूंगी। तुम तो चांद जैसी हो, भला मुलाजमा लगती हो तुम? बीजान ने हंसते हुए कहा। इतनी ही बात हुई थी कि अचानक बीजान की नजर दरवाजे पर खड़े सरदार दोराब पर पड़ी, जो संजीदगी से उन दोनों को देख रहा था। बीजान ने फौरन कहा, दोराब, तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, एक बात तो बताओ, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली और तुमने इसी को मुलाजमा क्यों बनाया? कोई मामूली लड़की भी हो सकती थी। ये सुनते ही दोराब के चेहरे का रंग बदल गया और उसकी नजर एक पल के लिए दानिया पर ठहर गई। वाकई दानिया बेहद खूबसूरत थी। उसका गुलाबी रंगत वाला चेहरा, कटे हुए गुलाबी होंठ और मोटी मोटी आंखें किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकती थी। सरदार दोराब ने उसे पहले तो कभी नहीं देखा था, निकाह के बाद ही उसकी नजर टिकी थी, लेकिन उसकी जुबान से किसी गैर महरम का नाम सुनकर दोराब का गुस्सा दानिया की खूबसूरती के आगे जीत गया था। फरहाद का नाम जहन में आते ही दोराब गुस्से में आ गया और बीजान से बोला, बीजान, खूबसूरती में क्या रखा है? अगर कोई एक मुलाजमा होगी तो उसे हम मुलाजमा ही कहेंगे ना। अगर वो खूबसूरत है तो वो मलिका नहीं बन सकती। उसने फौरन ही नाक से मक्खी उड़ाते हुए एक नजर दानिया पर डाली। बीजान ने फौरन उसके कान पकड़ लिए, जो झुककर बीजान के पास बैठा ही था। खबरदार जो दानिया को ऐसा कहा, और हाँ, ये कोई मुलाजमा नहीं है, ये तो मेरा ख्याल रखेगी, लेकिन ये भी मेरी बेटी ही है, समझे तुम? चलो अब इसे वो गेस्ट रूम दिखा दो ताकि ये आराम से वहां रहे, बीजान ने प्यार से कहा। दोराब ने जैसे ही ये बात सुनी तो गुस्से से फौरन उठ खड़ा हुआ। कैसी बातें कर रही हैं बीजान, ये गेस्ट रूम में क्यों रहेगी? अगर अरीबा को पता चल गया तो कोहराम मच जाएगा। इसे मैं स्टोर रूम का रास्ता दिखाता हूँ, दोराब ने फौरन कहा और दानिया की कलाई पकड़कर ले जाने लगा। बीजान ने फौरन उसे रोक लिया। रुक जाओ दोराब, ये कैसी हरकत है? कितनी सख्ती से तुमने इसे पकड़ा हुआ है? मैं अरीबा को देख लूंगी, जल्दी से इसे गेस्ट रूम में छोड़ो और मुझे इसके बाद यतीम खाने छोड़ कर आओ। आज रात मैं सहेली के पास रहूंगी, बीजान ने गोया हुक्म दिया। दोराब का मुंह बंद हो गया। उसने एक गहरी नजर दानिया पर डाली, जिसकी नजरें झुकी हुई थी।
وہ تو بس اپنی کلائی آزاد کرانا چاہ رہی تھی، لیکن سردار کی ضد تھی کہ بی جان کے کہنے پر بھی اس نے دانیہ کی کلائی نہیں چھوڑی۔ وہ اسے گیسٹ روم لے گیا۔ گیسٹ روم آ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور دانیہ کو تیزی سے بیڈ پر دھکا دیا۔ دانیہ بری طرح بیڈ پر بیٹھی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم میری نظروں سے بچ سکتی ہو، سمجھی؟ اور دوسری بات، تم میرے حق میں ہو، اوکے؟ خبردار، جو تمہارے منہ سے کسی اور کا ذکر بھی میں نے سنا۔ تمہیں گیسٹ روم تو مل گیا، لیکن زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو پھر نہ صرف میں بلکہ اس گھر کے دوسرے لوگ بھی تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائیں گے۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی اپنے قدم دانیہ کے نزدیک بڑھا گیا۔ دانیہ اس کے قریب آتے ہی خوف زدہ ہو گئی۔ وہ فوراً بیڈ کے پاس سے ہٹ گئی، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ سردار دوراب کو اس کی یہ بے بسی بہت پسند آئی اور وہ اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں ویسے ہی اس کی کمزوری تھی۔ اریبہ بھی پرکشش تھی، لیکن کبھی بھی سردار کو اس سے اتنی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اب دانیہ نے اس کے ہوش اڑا رکھے تھے۔ یہ سوچتے ہی سردار دوراب شاہ اگلے ہی پل دانیہ کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ دانیہ کو ایسا لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ اپنی نازک ہاتھوں سے سردار کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن سردار نے تو اس پر جھک کر اپنی اس جسارت سے اس سے کچھ کہنے کا حق ہی چھین لیا تھا۔ وہ بس اپنی تسکین پوری کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک گہری سانس کے ساتھ وہ اس سے الگ ہوا اور پھر دانیہ کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ پھر سے بہکنے لگا تھا اور اگلے ہی پل اس کی گردن پر جھک گیا۔ اچانک دروازہ بجا تو سردار تڑپ کر اس کی گردن سے الگ ہوا، جبکہ دانیہ نے جلدی سے اپنی حالت درست کی اور پیچھے ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیخ مارتی، سردار نے فوراً اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیا۔ شش! خبردار، جو تم نے کوئی آواز نکالی، میں اس ٹیرس پر چھپ رہا ہوں اور تم دروازہ کھولو گی، لیکن خبردار کسی کو میرے بارے میں بتایا تو یاد رکھنا۔ سردار نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں دکھا کر دانیہ کو خبردار کیا اور ٹیرس پر چلا گیا۔ دانیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اسے غصے بھری آواز سنائی دی۔ دانیہ، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گیسٹ روم میں گھسنے کی؟ ذرا دروازہ تو کھولو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ اریبہ کی تھی، جو غصے میں گیسٹ روم کا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ دانیہ نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو تڑپ کر پیچھے ہو گئی، لیکن وہیں ٹیرس پر دوراب نے دوبارہ سے اسے آنکھیں دکھا کر دروازہ کھولنے کا کہا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اریبہ سامنے آئی اور فوراً نے ایک تھپڑ دانیہ کے خوبصورت چہرے پر مارا۔ دانیہ اوندے منہ فرش پہ جا گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گیسٹ روم میں آنے کی؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ یہ کہتے ساتھ ہی اریبہ نے غصے سے دانیہ کے بال کھینچے اور پھر اسے دوبارہ کھڑا کیا۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ تم یہاں ملازمہ کی حیثیت سے آئی ہو۔ خدا نے تمہیں حسن کیا دیا کہ تم تو خود کو ملکہ ہی سمجھنے لگی۔ ادھر آؤ، میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اریبہ دانیہ کو بانوں سے کھینچتے ہوئے نیچے حویلی کے پچھلے حصے تک لے گئی۔ وہیں ٹیرس پر کھڑے دوراب نے جیسے ہی یہ سب دیکھا اور سنا تو سر تھام کر رہ گیا۔ کیا کروں اس لڑکی کا، کبھی نہیں سدھرے گی۔ سردار دوراب شاہ اگر چاہتا تو فوراً ہی اریبہ کے پیچھے جا کر دانیہ کو بچا سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ لیٹ ہو گیا تو بی جان اسے ناراض ہو جائیں گی۔ بی جان کی دوستی اماں سفینہ سے بچپن کی تھی۔ اماں سفینہ ایک یتیم خانہ چلاتی تھی، تبھی تو بی جان ان سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ ویسے تو 3-4 دن رہتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے ایک ہی دن رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سردار دوراب جلدی سے بی جان کو یتیم خانے ڈراپ کرنے چلا گیا، پر وہیں دوسری طرف اریبہ دانیہ کو حویلی کے پچھلے حصے میں لے آئی تھی، جو بالکل سنسان تھا۔ وہ حصہ بس ایسے ہی رہتا تھا، وہاں پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ دانیہ کو عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ اریبہ سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، لیکن پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کریں۔ مجھے خود بی جان نے ہی کہا تھا کہ گیسٹ روم میں سو سکتی ہوں۔ اگر وہ نہ کہتی تو میں کبھی بھی خود سے گیسٹ روم میں نہ جاتی۔ آپ سمجھ نہیں رہی۔ لیکن اگلے ہی پل اریبہ نے اس کی بات سنی تو اسے پھر سے بالوں سے دبوچ کر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے قابو میں کر لیا۔ اریبہ کو دانیہ پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے حویلی کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا تاکہ دانیہ اندر نہ آ سکے۔ دانیہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی کہ کاش اس کے ماں باپ نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔
دانیہ کے ماں باپ کی محبت کی شادی تھی۔ ولید خان اور عروشہ خان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پر ان کا ساتھ مختصر رہا۔ جیسے ہی ان کی بیٹی دانیہ خان 1 سال کی ہوئی، ولید خان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے عروشہ کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ ہمیں تم سے ولید کی زندگی میں کوئی سروکار نہیں تھا، اب کیا ہوگا، ہمارے گھر سے چلی جاؤ۔ عروشہ نے اپنی بیٹی دانیہ کو ساتھ لیا اور ایک گاؤں میں جا بسی۔ وہ گاؤں اس کی قسمت میں مزید مشکلات لے کر آیا۔ عروشہ اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور گاؤں کے لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے تھے۔ عروشہ کا باہر نکلنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ دانیہ 5 سال کی ہو چکی تھی جبکہ عروشہ نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وسیم کے ساتھ اس کی دوسری شادی ہوئی، لیکن شادی کے بعد اسے پتا چلا کہ وسیم نشے کا عادی ہے جو لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتا تھا۔ وسیم نے تقریباً 10 سے 15 سال تک سکون سے چوریاں کی۔ سردار دوراب شاہ اس وقت تک ایک جوان مرد بن چکا تھا اور گاؤں کی گدی سنبھال چکا تھا۔ وہ جان گیا کہ گاؤں کی چوریوں کے پیچھے وسیم کا ہاتھ ہے۔ سردار دوراب نے وسیم کے خلاف پنچایت میں جا کر فیصلہ سنایا کہ وسیم کو جیل ہوگی۔ دانیہ تو وسیم کو اپنے باپ کی طرح دیکھتی تھی کیونکہ اس نے اپنے حقیقی باپ کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں سردار دوراب کے لیے نفرت بھر گئی۔ عروشہ کی بہن سعدیہ بھی گاؤں کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ اس کا بیٹا فرحاد دانیہ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، پر سعدیہ بیگم کے شوہر کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنائیں جو کہ گاؤں کی ہو اور جس کے باپ کا انتقال ہوا ہو۔ وہ بس چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی شادی ان کی بہن کی بیٹی کے ساتھ ہو۔ اسی وجہ سے سعدیہ کو فوراً ہی انکار کر دیا کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی شادی دانیہ سے نہیں کروں گا۔ سعدیہ بیگم پریشان ہو گئی۔ 2 سال پہلے ہی دانیہ کی ماں عروشہ خان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے گئیں۔ بس اب تو وسیم کو دانیہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے جوا کھیل کر بیچنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سردار دوراب شاہ نے وسیم کو جیل میں ڈال دیا۔ پر دانیہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا سوتیلا باپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ دانیہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ سردار دوراب شاہ کے نکاح میں چلی جائے گی، پر سردار دوراب شاہ اسے اپنی بیوی کا درجہ بالکل نہیں دے گا، جبکہ اس کی اپنی کزن اریبہ اس پر یہ ظلم ڈھا رہی تھی۔ اس وقت سردی میں وہ تڑپ رہی تھی، دھند کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے موٹے کپڑے بھی اسے سردی سے بچانے میں کام نہ آ سکے۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہیں دوسری طرف دوراب شاہ بی جان کو چھوڑ کر واپس حویلی آ گیا۔ اس کا دل تھا کہ وہ دانیہ کے پاس جائے، تبھی بے چینی سے وہ ادھر جانے لگا، پر اس سے پہلے ہی اریبہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہیں سے بھی ٹپک پڑتی تھی۔ سردار دوراب شاہ کو لگ نہیں رہا تھا کہ اریبہ اسے چھوڑنے والی ہے، تبھی اریبہ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا، چلو آج کی رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، ہم دونوں کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، چلو میرے روم میں آ جاؤ۔ کوئی بھی نہیں ہے، اچھا موقع ہے، سردی بھی کتنی ہے، اچھی سی مووی دیکھ کر وقت گزاریں گے۔ اریبہ نے فوراً اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا۔ سردار نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی مایوسی سے سر جھٹکا۔ وہ ہمیشہ اریبہ کی ان کوششوں کو ناکام بنا دیا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا کہ مجھے کہیں جانا ہے یا پھر کوئی کام ہے، لیکن اس بار وہ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی باہر سے ہو کر آیا تھا، اور یوں وہ اریبہ کے ساتھ اس کے روم میں چلا گیا۔ اریبہ نے پورا رومانٹک ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس نے مووی لگائی اور پھر جلدی سے سردار دوراب کے شانے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ سردار کو مووی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب اگلے ہی پل اس کے ذہن میں خیال آیا تو کہنے لگا، تمہارا دل نہیں کر رہا کہ مزے کے کباب کھاؤ؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ دانیہ کو کہہ کر آتا ہوں کہ ہمارے لیے اچھے سے کباب تیار کر دیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھنے لگا جب ہی اریبہ نے اسے کہا، اس دانیہ کی بچی کو تو میں نے سبق سکھایا ہے، بس اب وہ سردی میں تڑپ رہی ہوگی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں چھوڑ کر آئی ہوں، بڑی آئی گیسٹ روم میں رہنے والی۔ اسے کس نے کہا تھا کہ گیسٹ روم میں جائے؟ بی جان بینا کمال کرتی ہیں، پر اب تمہیں پتا ہے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی بی جان کی بات مان کر۔ وہ بڑے مزے سے سردار دوراب کو بتا رہی تھی۔ اگلے پل سردار دوراب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ اریبہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے فوراً ہی اس کے ساتھ لگ کر پھر سے مووی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن اس کا سارا دھیان دانیہ پر تھا کہ اب نہ جانے اس معصوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ تو اتنی سردی برداشت ہی نہیں کر پائے گی۔ سوات کے اس علاقے میں سردی بہت زیادہ پڑتی تھی، سردار دوراب شاہ بھی جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ جلدی سے اریبہ کو کہا، اریبہ بس بہت ہو گیا، مجھے تو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بس مووی بند کرتے ہیں، کافی دیکھ لی۔
لیکن باقی مووی کل دیکھیں گے۔ دوراب نے جلدی سے جمائی لے کر بہانہ بنا کر کہا۔ اریبا نے بھی مسکرا کر اس کے گال پر لب رکھے اور کہا، جاؤ جی لو اپنی زندگی، کیا یاد کرو کہ میں نے کون سا کبھی تم پر زبردستی کی ہے جو اب کروں گی۔ یہ سن کر دوراب جلدی سے دروازہ بند کر کے نیچے اترنے لگا۔ اس کا رخ حویلی کی پچھلی طرف تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اپنی شال کو اس نے اپنے شانے پر لپیٹا ہوا تھا اور پھر حویلی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس حصے میں چلا آیا۔ دانیہ کو وہ بے چینی سے بلا رہا تھا لیکن دانیہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب اچانک اس کی نظر سامنے کونے پر گئی تو دیکھا کہ دانیہ سردی کی وجہ سے اس کونے میں سمٹی ہوئی کانپ رہی تھی۔ دانیہ! وہ فوراً تڑپ کر اس کے پاس آیا اور پھر زمین پر بیٹھ کر اس کے گالوں کو تھپتھپانے لگا، لیکن دانیہ تو بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کا بے ہوش وجود دیکھ کر سردار دوراب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں بھرا اور پھر آرام سے اٹھا کر اسے گیسٹ روم کی طرف لے جانے لگا۔ گیسٹ روم کا دروازہ اس نے ایک ٹھوکر مار کر کھولا اور پھر دانیہ کے جھولتے ہوئے وجود کو جلدی سے بستر پر لٹایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیونکہ دانیہ کا وجود سردی سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے دانت بج رہے تھے۔ پہلے تو اس نے جلدی سے ٹیرس کا دروازہ بند کیا، پھر گیسٹ روم کا دروازہ بند کرتے ہی جب اس کی نظر لائٹ پر گئی تو اس نے فوراً لائٹ بند کر دی تاکہ اریبا اگر اٹھ کر گیسٹ روم کی طرف آئے تو اسے کچھ نظر نہ آئے۔ یہ سوچ کر اس نے لائٹ بند کر دی اور پھر سے دانیہ کے پاس چلا آیا۔ دانیہ کا وجود سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ہیٹر بھی آن کر دیا لیکن دانیہ کو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بدستور سردی سے کانپ رہی تھی۔ اگلے ہی پل سردار دوراب نے جلدی سے اپنے کرتے کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ اس نے شال آرام سے ایک طرف پھینکی اور یوں ایک ہی جھٹکے سے اپنی قمیض بھی سائڈ پہ کر دی۔ وہ اب دانیہ کے اس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ بلا کی شرمندگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تبھی اگلے ہی پل وہ جھک کر دانیہ کو اپنی باہوں میں لے گیا اور بس اس کی کمر تھپ تھپا رہا تھا تاکہ کسی طریقے سے وہ اسے حرارت دے سکے۔ سردی دانیہ کے لیے بہت شدید تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا چہرہ دانیہ کے کندھے میں چھپا چکا تھا اور پھر اپنے اوپر کمبل کر چکا تھا۔ اب وہ دونوں اس کمبل میں لیٹے ہوئے تھے۔ دانیہ کو تو ہوش نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ سردار دوراب دانیہ کی بہکی جوانی میں خود بھی بہک رہا تھا۔ وہ اپنی وحشت کی تسکین چاہتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ دانیہ بے ہوش ہے اور وہ بے ہوشی میں اس کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حق وصولی چاہتا تھا لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دانیہ اسے لے کر بدگمان ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ ہوش میں اس سے حق وصول کر سکے۔ وہ بس اسے حرارت دے کر اس کا ٹیمپریچر نارمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جا بجا اس کے وجود کو حرارت پہنچا رہا تھا۔ اگلی صبح دانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بوجھ اس کے سر پہ ہو۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سردار دوراب کو اپنے بے حد قریب دیکھ کر تڑپ کر اس نے خود کو کھینچا، لیکن سردار نے پھر سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کے اوپر جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے بہکی نظروں سے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ تم تو مجھ سے ایسے دور جا رہی ہو جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ آج کے بعد مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے فوراً اسی لہجے میں اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑتے ہوئے اپنی پوری قوت کے ساتھ کہا، جیسے وہ اسے باور کرانا چاہتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب اگلے ہی پل اس کی باتیں سن کر دانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ایک ہی پل میں اپنے آپ کو دیکھا، تبھی اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ گھبراتی ہوئی آواز میں بولی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ اگر میں بچے کی ماں بن گئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا یہاں؟ مجھ پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ یہ بولتے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ اس کی باتیں سن کر سردار دوراب کے چہرے پر ایک ہنسی آ گئی تھی، لیکن وہ اپنی ہنسی کو دانتوں تلے دبا کر سنجیدگی سے بولا، کیوں تم ماں نہیں بن سکتی؟ نکاح کیا ہے تو میرے بچے کی ماں بھی تو تم ہی بنو گی نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے ساتھ نکاح کر کے کسی اور کو اپنے بچے کی ماں بنا لوں۔ یہ بات سن کر تو دانیہ کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ شرمندگی اور غصے کا ملا جلا تاثر اس کے چہرے پر تھا۔ جب یہ سنتے ساتھ ہی وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سردار کو اپنے سے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ دور ہو جائیں مجھ سے، جو کرنا تھا آپ نے کر لیا، نفس کی تسکین تو کر لی نا۔ جب سردار دوراب شاہ نے اس کی باتیں سنی تو پھر سے اسے بدتمیزی سے بستر پر لٹایا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر جوش بھرے انداز میں بولا، اچھا اگر نفس کی تسکین کرنی ہوتی تو اسی وقت کر لیتا جب تم سے نکاح کیا تھا، سمجھی؟ مجھے اتنا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو تم پر ترس کھا رہا تھا۔ میری وجہ سے اریبا نے تمہیں اس گیسٹ روم سے باہر نکالا اور اس سردی میں پھینک دیا۔ ترس کھا کر تمہیں میں یہاں لایا اور تم کہتی ہو کہ میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا، اور خبردار جو آج کے بعد تم نے میرے ساتھ ایسی باتیں کی۔
میں تمہیں آرام سے بتاؤں گا کہ یہ فائدہ اٹھانا کس کو کہتے ہیں اور نفس کی تسکین کیا ہوتی ہے، سمجھی تم؟ اس کی باتیں سن کر دانیہ کے آنسو مسلسل بہنے لگے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نہ جانے کیوں سردار دوراب کو اس کے آنسو بالکل بھی پسند نہیں آ رہے تھے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ جا بجا اس کے چہرے پر اپنے لبوں سے بوسے ثبت کر رہا تھا اور اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن رہا تھا، جبکہ دانیہ تو بے حد پریشان تھی۔ یہ عمل پورے 6 منٹ تک چلتا رہا۔ اس کے بعد سردار نے اسے الگ کیا۔ اس کی نازک وجود پر ایک نظر ڈال کر اس نے اپنی نظریں پھیر لیں، کیونکہ اس کا وجود ابھی بھی بالکل ویسا تھا جیسے رات کو سردار نے حرارت دیتے ہوئے اس کے وجود کو ہر چیز سے آزاد کیا تھا۔ دانیہ نے خود کو پھر سے ڈھانپ لیا۔ سردار نے جلدی سے اپنی حالت درست کی اور واش روم چلا گیا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے واش روم سے آیا تو اس نے دانیہ کو فوراً کہا، تم جلدی سے حویلی کی پچھلی طرف پھر سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ اریبہ نیند سے جاگ جائے۔ ویسے تو وہ 2 بجے تک اٹھتی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں دوبارہ سے گیسٹ روم میں دیکھے تو غصے میں آ جائے۔ میں ویسے بھی بی جان کو لے آؤں گا، 10 بجے تک تو وہ آ جائیں گی، اس کے بعد تم آرام سے گیسٹ روم میں رہ لینا۔ اس نے فوراً ہی سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر دانیہ کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی حالت درست کی اور بھاگتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے میں پھر سے چلی گئی۔ سورج نکل چکا تھا، اب اتنی سردی نہیں تھی، وہ آرام سے کچھ دیر تک وہاں پر رہ سکتی تھی اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی اور خود سے شکوہ کر رہی تھی کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اسے بیوی تو مانتا ہے اور اسے اپناتا بھی ہے، لیکن سب کے سامنے اسے بیوی کہنے سے انکار کرتا ہے، بلکہ اس نے تو سب کے سامنے اسے ملازمہ کے طور پر متعارف کرا دیا۔ کتنی بدقسمت ہے وہ۔ یہ سوچتے سوچتے دانیہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اچانک سے اسے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ضرور بی جان آ گئی ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور یوں کچھ دیر بعد وہ پھر سے حویلی کے اندر آ چکی تھی۔ بی جان کو اریبہ پر بہت غصہ تھا۔ بی جان نے اریبہ کی بہت اچھے طریقے سے کلاس لی۔ دانیہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی، لیکن اریبہ کے اندر جلن کی آگ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ دانیہ سے بدلہ ضرور لے گی۔ اسے یہی لگا تھا کہ دانیہ کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے۔ تبھی ایک روز اچانک سے اس نے گرم تیل ایک سٹیل کے برتن میں پھینکا تھا، جس کی وجہ سے تیل چھلکتا ہوا دانیہ پر گرنے لگا، لیکن اگلے ہی پل سردار دوراب نے فوراً ایک جھٹکے سے دانیہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا چہرہ بالکل اپنے سینے میں چھپا لیا۔ تیل کی چھینٹیں دانیہ پر جانے کی بجائے سردار کے بائیں ہاتھ پر چلے گئے اور ایک چیخ سی اس کے حلق سے نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر سب گھر والے اس جگہ جمع ہو گئے۔ سب نے ہی دیکھا کہ کیسے دانیہ سردار دوراب کے سینے میں چپکی ہوئی ہے، جبکہ سردار کا ایک ہاتھ دانیہ کے سر پر تھا، جیسے اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگا رکھا ہو۔ سردار کا دوسرا ہاتھ درد کی شدت کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط کی وجہ سے بھینچی ہوئی تھی، جبکہ اریبہ یہ منظر دیکھ کر بوکھلا گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سردار دوراب دانیہ جیسی معمولی لڑکی کو بچائے گا اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا۔ اریبہ نے فوراً ملازمہ کو حکم دیا۔ ایک ملازمہ نے جلدی سے سردار دوراب کے ہاتھ پر بینڈیج کیا، جبکہ دانیہ الگ ہو گئی۔ دانیہ نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ دوراب کے چہرے پر غصہ اور جنون تھا۔ اس نے اریبہ کو مخاطب کیا، اریبہ یہ سب کیا تھا؟ تم نے جان بوجھ کر اس تیل کو پھینکا تاکہ وہ سارا تیل دانیہ کے چہرے پر چلا جائے۔ تم اتنی گر جاؤ گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے فوراً ہی دانت پیستے ہوئے غصے سے اریبہ سے کہا۔ اپنی بیٹی کی یوں بے عزتی برداشت نہ کرتے ہوئے فاطمہ بیگم بولی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو دوراب؟ تم اریبہ پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ اس معمولی ملازمہ کے لیے تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اگلے ہی پل سردار دوراب نے سب کے سامنے چیخ کر کہا، خبردار جو آج کے بعد کسی نے اسے ملازمہ کہا، یہ ملازمہ نہیں، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ سب ہیں۔ آئندہ کسی کے منہ سے اس کے لیے بے عزتی بالکل نہیں سنوں گا، اور نہ ہی میں یہ برداشت کر پاؤں گا کہ کوئی اسے تنگ کرے یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ اس نے اریبہ پر نظر ڈال کر غصے سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ دانیہ یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بیگم اور اریبہ اس کے پاس جاتی، بی جان نے فوراً اشارے سے روک دیا۔ رکو، تم دونوں واپس چلی جاؤ، میں دانیہ کے پاس ہوں، تم دونوں کو اس کے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ بیگم تو غصے سے آسمان پر چڑھ گئیں۔ بی جان سے بولی، بی جان اس معمولی لڑکی سے تو پوچھنا ہی پڑے گا کہ آخر دوراب نے اس کی طرفداری کیوں کی، میری بیٹی کو نیچا دکھا کر اسے ہوا میں کیوں اڑا رہا ہے؟ جواب تو مجھے لڑکی سے چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ نے دانیہ کو بے دردی سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دانیہ اور بھی زیادہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ بی جان نے فوراً ہی فاطمہ کو سخت نظر سے دیکھ کر کہا، سمجھ نہیں آئی تمہیں میں نے کیا کہا؟ تم چلی جاؤ یہاں سے، میں خود اس سے پوچھ لوں گی۔
وہ دونوں وہاں سے چلی گئی تو بیج جان جلدی سے دانیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آئی اور پھر ملازمہ کو حکم دیا کہ سردار دوراب کو بھی میرے کمرے میں لے آؤ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بیج جان کے کمرے میں موجود تھے، جبکہ بیج جان ویل چیئر پر سر تھام کر بیٹھی تھی۔ سردار دوراب نے جلدی سے بیج جان کو کہا، جی جان، آپ نے کیوں بلایا؟ معاملہ ختم ہو گیا نا؟ کیا آپ یہ برداشت کر پاتی کہ دانیہ کا پورا چہرہ جھلس جاتا اس تیل کی چھینٹوں سے، وہ بھی اریبہ کی وجہ سے؟ میں کیا جواب دیتا سب کو کہ میں اتنا انصاف پسند ہوں، ایک ملازمہ کی وجہ سے میری ساری عزت چلی جاتی۔ سردار دوراب شاہ نے فوراً سے بات بناتے ہوئے کہا۔ بیج جان نے کڑک دار لہجے میں کہا، اچھا ابھی تو تم سب کو کہہ رہے تھے کہ خبردار جو کسی نے اس کو ملازمہ کہا، اور اب خود ہی ملازمہ کہہ رہے ہو۔ دیکھ لو دوراب، میں تمہیں جتنا جانتی ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ جلدی سے بتا دو تمہارے دل میں کیا ہے اس لڑکی کے لیے؟ ویسے بھی یہ شکل سے کوئی ملازمہ نہیں لگتی۔ بیج جان نے سردار دوراب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جبکہ سردار دوراب اپنی پلکیں جھکا چکا تھا۔ لڑکی بھی اب سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ سردار کو اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر غصہ آ گیا۔ تبھی وہ تڑپ کر بولا، تم فوراً رونا بند کرو، خبردار جو روئی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے غصے سے کہا، جب بیج جان نے فوراً اسے ڈانٹ دیا، تم کیسے اس پر غصہ کر رہے ہو؟ کس حق سے تم یہ سب کرتے ہو؟ ابھی بیج جان اتنا ہی بولی تھی کہ سردار نے فوراً کرا کر جواب دیا، میری بیوی ہے یہ، بیوی ہونے کے حق سے میں اس سے جو مرضی کہوں۔ سردار نے اتنا ہی کہا تھا کہ بیج جان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بیج جان حیرت سے بولی، کیا بات کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو دوراب؟ سردار نے جواب دیا، ہاں بیج جان، میں ہوش میں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فوراً ساری بات بیج جان کو بتا دی۔ بیج جان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ اس سچائی کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ دانیہ کو ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا ہو۔ اسے سکون ملا تھا کیونکہ سردار نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ بیج جان سردار کو ڈانٹنے لگی، تم نے اس پر کتنا ظلم کیا، اسے ملازمہ کی حیثیت سے گھر میں رکھا، جبکہ یہ تمہاری بیوی تھی، تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ دوراب نے سر کو جھکا لیا، میں کیا کرتا؟ اگر اریبہ کو پتہ چل جاتا تو وہ اس لڑکی کو جان سے ہی مار دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ سب کو کیسے بتاؤں، اس لیے میں نے جو منہ میں آیا وہ بول دیا۔ بیج جان گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ادھر سردار دوراب وہاں سے جانے لگا، جب ہی بیج جان نے اسے روکا، رکو، اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ۔ بیج جان کی باتیں سن کر سردار حیرت زدہ نظروں سے بیج جان کو دیکھنے لگا، جبکہ دانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بیج جان ایسی بات کریں گی۔ دانیہ نے فوراً ہی بیج جان سے کہا، نہیں بیج جان، میں کہیں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں ان کے ساتھ کیسے جاؤں گی؟ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو کر بولی۔ اس کی بات سن کر بیج جان نے مسکرا کر اسے سمجھایا، ارے پگلی، اب تو تم اس کی بیوی ہو، اسی کے ساتھ اس کے روم میں رہو گی۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی سمجھدار بہو ملے گی۔ میں تو ضرور اب اپنے پوتے کی نظر اتاروں گی۔ آج سے تم اسی کے ساتھ رہو گی، اور ہاں خبردار جو اس نے تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کی فوراً مجھے آ کر بتانا، دیکھنا میں کیسے اس کے کان کھینچوں گی۔ یہ سردار ہوگا اپنے گاؤں کا، لیکن میں بھی اس کی بیج جان ہوں۔ اسے ایسے سیدھا کروں گی کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلو جاؤ، شاباش۔ بیج جان نے جلدی سے دانیہ کو اپنے پاس بلا کر اسے بوسہ دیا اور اسے سردار دوراب کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سردار بیج جان کی باتیں سن کر آنکھیں گھما کر انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ لیکن پھر وہ دانیہ کو بیج جان کے روم سے باہر نکال کر خود اندر آ گیا۔ جلدی سے دروازہ بند کر کے بیج جان سے دھیرے سے کہنے لگا، بیج جان، یہ سب آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر اریبہ کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ فاطمہ پھپھو کیا سوچیں گی کہ میں نے ان کی بیٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ دیکھیں آپ پلیز کسی کو بھی مت بتائیے گا، جیسا ہے ویسا رہنے دیں پلیز، میں نہیں چاہتا کہ پھپھو مجھ سے ناراض ہو جائیں اور واپس چلی جائیں۔ بیج جان نے فوراً اسے کہا، دیکھو دوراب، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خود انہیں سچائی بتا دوں گی۔ اب تم اس کی فکر مت کرو، بلکہ میں نے تو ابھی 2 دن بعد تمہارا ولیمہ رکھنا ہے، دیکھنا تمہارا ولیمہ شاندار ہوگا۔ جلدی سے اب جا کر اپنی بیوی کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور خبردار جو اس پر غصہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اور ہاں، دانیہ کو پیار سے سمجھا دو کہ پرسوں تمہارا ولیمہ ہے، سمجھے تم؟ بیج جان نے مسکرا کر اسے سمجھایا تھا۔ دوراب شاہ اپنی بیج جان کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔
وہ فوراً ہی پھر سے باہر آیا جہاں دانیہ کھڑی ہو کر بے چینی سے ناخن کاٹ رہی تھی۔ دوراب نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور خفقی سے بولا، چلو میرے ساتھ۔ دانیہ نے فوراً ہی اس سے اپنا ہاتھ دور کر کے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، پلیز آپ مجھے ادھر ہی چھوڑ دیں، میں حویلی کے پچھلے حصے میں ٹھیک ہوں، پلیز میری بات مان لیں ورنہ آپ کی وہ کزن مجھے جان سے مار دے گی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دوراب نے اس کی باتیں سنی تو فوراً ہی ایک قدم اس کے پاس بڑھایا اور پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا، کیا چاہتی ہو تمہیں اٹھا کر اپنے روم میں لے کر جاؤں؟ میرے میں اتنا سٹیمنا نہیں ہے سمجھی تم، آرام سے میرے ساتھ چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے پھر سے دانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ اپنے روم میں لے گیا۔ پہلی دفعہ دانیہ نے سردار کا کمرہ دیکھا جو کہ کافی خوبصورت تھا۔ سیاہ رنگ کا فرنیچر اور سیاہ دیواریں اس کمرے کو اور بھی زیادہ وحشت ناک بنا رہی تھی۔ سردار نے جلدی سے اپنا ٹاول لیا اور پھر واش روم چلا گیا، جبکہ دانیہ اسی جگہ پر گھبرا کر بیٹھی ہوئی تھی جیسے اسے کوئی حکم ملنے کا انتظار ہو۔ سردار جب باہر آیا تو اس نے ٹاول اپنے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر دانیہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ اگلے ہی لمحے دوراب اپنے بال سکھاتے ہوئے دانیہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ دانیہ نے یہ باتیں سن کر لرزتی آواز میں کہا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں کیا پہنوں گی؟ اس کی بات سن کر دوراب کو غصہ آ گیا۔ دانت پیستے ہوئے بولا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنے کپڑے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ دانیہ کو یاد آیا کہ کیسے دوراب اسے بغیر مہلت دیے بے دردی سے گھر سے نکال کر لے آیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ دوراب نے غصے سے کہا، اب آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تمہیں آرام سے کہا ہے، کون سا تم پر کوئی ظلم کا پہاڑ توڑا ہے جو ہمیشہ آنسو بہانے لگتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف گیا اور ایک فل سلیو شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر دیا۔ یہ لو، آج کے لیے یہ پہن لو، کل تمہارے لیے کچھ کپڑے لے آؤں گا۔ دانیہ نے شرٹ اور ٹراؤزر لے کر جلدی سے واش روم کا رخ کیا۔ اگرچہ اس نے کپڑے پہن لیے تھے لیکن وہ ہچکچا رہی تھی کہ باہر کیسے نکلے۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرتے ڈرتے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئے۔ جیسے ہی دوراب کی نظر دانیہ پر پڑی تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ دانیہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے کافی زیادہ شرما رہی تھی، جبکہ دوراب اس کا شرمیلا روپ دیکھ کر اور بھی زیادہ بہک رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور پھر آہستہ آہستہ دانیہ کے قریب چلا آیا۔ جب وہ قریب آیا تو دانیہ فوراً اس سے دور جانے لگی۔ اگلے ہی پل دوراب نے دانیہ کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ کیا ہوا، مجھ سے دور کیوں جا رہی ہو؟ نکاح کیا ہے نا میں نے تم سے، اتنی خوبصورت بیوی سامنے ہو تو بندہ کیسے خود کو قابو میں رکھے؟ اس نے بہکے ہوئے انداز میں کہا اور پھر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اگلے ہی پل اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ دانیہ تو اس کی حرکت پر سمٹ سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس پر شدت سے جھک کر الگ ہوا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پتہ ہے بی جان کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ولیمہ رکھیں گی 2 دن بعد، سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ولیمے سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کو جان لیں اور میں تم سے حق وصول کر لوں۔ اس کی باتیں سن کر دانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ اور بھی زیادہ سرخ ہو گیا اور اس کے گال تپ رہے تھے۔ سردار نے فوراً اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اس کے چہرے کی حرارت کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتے ہوئے پھر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اسے بیڈ تک لے گیا۔ وہ اس پر جھک چکا تھا اور جا بجا اپنے پیار کی شدت کی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ دانیہ اگر چاہتی تو اسے دور کر سکتی تھی، لیکن جانتی تھی اگر اس نے ذرا سی بھی ایسی کوئی کوشش کی تو دوراب اس پر سختی کرے گا۔ دوراب نے کافی پیار سے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، اس پر کسی بھی قسم کی سختی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی دانیہ بھی آخرکار اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اگلا دن ان کی زندگی کا حسین دن تھا، لیکن جب اچانک سے اریبہ کی چیخ کی آواز دوراب کے کانوں میں سنائی دی تو وہ فوراً اپنے روم سے باہر آ گیا، جبکہ دانیہ ابھی تک سو رہی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اس کا وجود ٹوٹ چکا تھا۔ دوراب نے اسے اٹھایا نہیں تھا، پر وہ خود ہی جلدی سے نیچے چلا گیا جہاں اریبہ ہر چیز تہس نہس کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا تو اریبہ فوراً اس کا گریبان پکڑ کر چیخ کر بولی، تم نے یہ کیوں کیا؟ میں تمہاری بچپن کی مانگ ہوں، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے 28 سال ایسے ہی گزار دیے اور تم نے کیا کیا؟ اس معمولی سی نوکرانی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ آخر ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہہ دو کہ بی جان مذاق کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اریبہ نے جنونی انداز میں اس کو جھنجھوڑا۔ جب دوراب نے اسے خود سے الگ کیا اور پھر گہری سانس لے کر اس نے ٹھنڈے دماغ سے کہا، اریبہ بی جان جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ مجھے دانیہ سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ گاؤں کے لوگ یہ کہتے کہ میں نے اس لڑکی کو اس کے باپ سے الگ کر دیا ہے، اس کے باپ کو جیل ڈال دیا ہے۔ یہ لڑکی اکیلی تھی، کوئی بھی اس کا ہاتھ نہیں تھام رہا تھا، اس لیے میں نے اسے نکاح کر لیا۔ ویسے بھی گاؤں میں یہ سب چلتا رہتا ہے،
دوراب نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر اریبہ نے خفگی سے فوراً کہا، تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر اسے اس حویلی میں کیوں لے کر آئے ہو؟ اسے اس حویلی سے باہر نکالو، گاؤں کی لڑکی ہے تو گاؤں میں ہی رہے گی۔ جب اگلے ہی پل دوراب نے اسے چلا کر دو ٹوک کہا، یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیوی بن کر اب اس گھر میں ہی رہے گی۔ اریبہ تم اس بات کو قبول کر ہی لو، میں نے کبھی بھی تم سے شادی کے وعدے نہیں کیے، زبردستی پھپھو نے میری منگنی تم سے کرا دی۔ اما ابا کے انتقال کے بعد پھپھو نے فوراً ہی مجھ سے پوچھے بغیر یہ انگوٹھی مجھے پہنا دی۔ دوراب نے اپنا ہاتھ ہوا میں اچھالا جدھر وہ چھلا چمک رہا تھا جو اس کے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں تھا۔ پھر فوراً ہی وہ چھلا اتار کر اس نے اریبہ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ لو، میں ابھی اسی وقت یہ منگنی ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں صرف اور صرف تمہیں ایک دوست مانتا ہوں، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اریبہ، میں نے پھپھو کی بہت عزت کی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، اگلے ہی پل فاطمہ بیگم جلدی سے دوراب کے پاس گئیں اور دان پیس کر کہنے لگی، دوراب تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں ماں بن کر پالا اور تم میرے بھتیجے تھے، ہمیشہ میں نے تمہیں اپنی اولاد سے اوپر رکھا، تمہیں اس قابل بنایا کہ تم یہ سرداری سنبھال سکو اور گاؤں کے فیصلے لے سکو۔ اب جب جوان ہو گئے ہو تو تم نے میری ہی بیٹی کو ٹھکرا دیا اور ایک ناچیز اور ایک کمزاد لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر تم اس گھر میں لے آئے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر دوراب نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی پھپھو کو کچھ کہتا، جب فاطمہ بیگم نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی بیٹی اریبہ کو ساتھ لے کر اس حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ دوراب انہیں روکنا چاہتا تھا لیکن وہ بی جان نے اشارہ کر کے اسے منع کر دیا۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے حویلی سے چلی گئی تھی، جبکہ دوراب تو ٹوٹ چکا تھا۔ وہ یہ سب بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پھپھو کے اس کے اوپر بہت زیادہ احسان تھے۔ اس کی پھپھو نے اسے ماں بن کر پالا تھا، یہ بات سچ تھی۔ تبھی تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پھپھو ایسے اس سے خفا ہو جائے، پر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اریبہ سے شادی کرے۔ نہ جانے کہ اس نے کبھی بھی اریبہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے عمل سے اریبہ کو یہ باور کراتا رہتا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن اریبہ اتنی ہی اس سے نزدیکیاں بناتی تھی۔ بی جان نے اسے سمجھایا، دوراب اب بس بہت ہو گیا، تمہاری فاطمہ پھپھو اگر نہیں چاہتی کہ وہ حویلی میں رہیں تو پھر تم انہیں مجبور مت کرو۔ ویسے بھی اتنا عرصہ وہ یہاں رہیں، اپنے سسرال سے الگ تھلگ رہنا ان کی اپنی ہی ضد تھی۔ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے سسرال سے جان چھڑا کر ادھر اپنے میکے آ کر رہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ واپس چلی جائے، لیکن وہ صرف اور صرف دولت کے لیے یہاں تھی۔ اب تم جائیداد کا جتنا بھی حصہ ان کے نام ہوتا ہے وہ حصہ الگ کر کے ان کے نام کر دو۔ بی جان نے فوراً اسے سمجھایا تھا۔ دوراب نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن بعد بی جان کے کہنے پر دوراب نے ولیمے کی تقریب رکھی، جس میں اس نے پورے خاندان اور اپنے سارے دوستوں کو یہ خبر سنانی تھی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ولیمے والے دن دانیہ بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ وہ تیار ہو کر کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی اور وہ بہت گھبرا بھی رہی تھی کیونکہ آج اس کا ولیمہ تھا۔ اتنے میں دوراب اس کے پاس آیا۔ دانیہ کو اپنے لیے اتنا سجتا دیکھ دوراب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جلدی سے اس نے اپنی جیب میں وہ مخمل کی ڈبیاں نکالی جس میں ایک ہیرے کا لاکٹ تھا۔ اس نے وہ لاکٹ فوراً ہی دانیہ کی سراہی دار گردن میں پہنا دیا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل سے اس کا عکس دیکھنے لگا۔ جب اگلے ہی پل وہ پھر سے دانیہ کی گردن پر جھک گیا، اپنی شدت لٹا کر اس نے اس سے الگ ہو کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس سے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لیا اور تمہیں ایک ملازمہ کے طور پر اپنے گھر والوں کے سامنے متعارف کرایا۔ مجھے معاف کر دو، پر اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں فخر سے سب کو بتاؤں گا کہ دانیہ خان میرے نکاح میں ہے۔ اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ دانیہ نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہی حویلی کے حال میں آئے جدھر سارے مہمان ان کی انٹری کا انتظار کر رہے تھے۔ یوں دھوم دھام سے ولیمہ ہوا۔ ولیمے کے بعد دانیہ اور دوراب نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ بی جان کی دعاؤں سے وہ اپنے نئے سفر پر آگے بڑھے۔ دانیہ دوراب کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ دانیہ نے اس سے کبھی بھی اپنے ماضی کا ذکر نہیں کیا۔ اپنے ماضی کو بھلا کر وہ دوراب کے ساتھ اپنی آگے کی زندگی میں بڑھ گئی تھی۔